رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا آیات 10 سے 15۔ کل ہم نے کوئی 6 آیات کی ہیں، تو اس کا خلاصہ سب سے پہلے سن لیجئے، اور اسی طرح آپ کو جب درس ختم ہو تو یہ خلاصہ آپ کو خود کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کون سی احکامات، تعلیمات، ہدایات اور واقعات پڑھے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے کل ہم نے آیت نمبر 10 پڑھی ہے، اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تم آسمان کو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے پہاڑ گاڑ دیے زمین میں تاکہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ نمبر 3، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے پر جانور پھیلا دیے روئے زمین پر۔ اور پھر چوتھی بات، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے پانی اتارا۔ اور پانچویں بات اسی آیت میں 10 نمبر میں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ 5 باتیں کس بات کی وہ کرتی ہیں؟ یہ آیات کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، آیات کائنات پہ سر۔ دیکھیں نا، یہ 5 چیزیں ایک پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ عقل سے استعمال کرو، جو اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو دی ہے، اور اس عقل کے ذریعے تم اس بات پر یقین کر لو گے، ان پر غور فکر کرنے کے بعد، کہ اس رب کریم نے اس کائنات کو کتنا زبردست بنایا ہے، کیا کمالات ہیں اس کے۔ یہی ہستی الہ ہو سکتی ہے۔ الہ کا مطلب ہے جو ہماری دعائیں، فریادیں سنے اور ان کو قبول کرے، اور اس الحکیم ہے، تو اپنے حکمت کے تحت چیزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 5 آیتیں مجھے اور آپ کو ہمارے دل و دماغ پر اللہ کا وہ نظریہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ وہ واقعتاً الہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 10۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کے اندر 11 میں فرمایا، اللہ چیلنج کر رہے ہیں، کیا؟ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ یہ 5 نکات دیکھ لو، سوال کر رہے اللہ، اور آپ سوچیں ہر آدمی اگر صرف تعصب نہ ہو، اللہ پوچھ رہے ہیں فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بتاؤ تو صحیح، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، مخلوق ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جس نے یہ سب چیزیں کی ہوں جو 5 اوپر آزمائی ہیں؟ اللہ پھر فیصلہ فرما دیتے ہیں، کیوں؟ وہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، کہ عقل کل وہ ہیں، الحکیم وہ ہیں، العزیز وہ ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھتے مشاہدات کے باوجود جب ایمان نہیں لاتے، تو یہ وہ ظالم ہیں جو کھلے ظالم ہیں۔ اس کے بعد آیت 12 سے کل شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو بتا رہے ہیں کہ کیسا یہ عظیم انسان ہے اور کیسا اس کا ایمان ہے۔ پہلے اپنے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور یہ شکر کیا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ
جو کوئی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی ذات کے لیے اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، مومنوں کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عنایت اور احسان سمجھ کے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کافر جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو نعوذ باللہ میرے اپنے علم اور عقل کے کمال ہے، حالانکہ علم اور عقل جو کچھ اس کے پاس ہے نا وہ غلط شیطان سے لیے ہے، اعلیٰ علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا ہے۔ اگر اس کو حاصل کرتا، اس کو پڑھتا، تو کبھی اس گمراہی میں مبتلا نہ ہوتا۔ اچھا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یشکر فإنما یشکر لنفسی۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، شکر کرو گے تو تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا۔ کبھی آپ سوچیں، خدا کے لیے سوچیں کہ یہ ملک ناشکری کی وجہ سے آج ہم ان اذیتوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم شکر کرتے، کتنے وسائل ہیں جو دنیا میں اکثر ملکوں کے پاس نہیں ہیں، اللہ نے یہاں رکھے ہیں۔ ناشکری کا یہ نتیجہ ہے کہ آگے اللہ خود کہتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ ہے، کوئی اس کی تعریف کرے، شکر کرے نہ کرے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت انسان کی اپنی ہے۔ اور رہا شکر کر کے اللہ کی تعریف کرے گا نا کہ الحمدللہ کہے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حمید ہوں میں، میری پوری سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ پھر قرآن حکم دیتا ہے انسانوں کو بھی کہ اس کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ اور جب کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تو مومن جس کو اللہ پر یقین ہے اور اللہ کے احسانات اور اس کا اعتراف کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ شکر کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نہ ہمارے شکر کا محتاج، نہ ہماری تعریفوں کا محتاج، ہم اس کے محتاج۔ اور اس نے یہ اصول بتا دیا سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں۔ اور پھر دیکھیں کس قدر نصیحت کرتے ہیں اپنے بچے کو۔ شرک کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ 13 نمبر میں اللہ بتاتے ہیں کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ جب انسان شرک کرتا ہے تو ہر قسم کی برائیاں کرتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جب وہ مخلوق میں سے کسی کو شریک بناتا ہے، چاہے بتوں کو، چاہے پیروں کو، چاہے انبیاء کو، وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کس قدر یہاں انسان کو اور حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت دی ہے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ آیت 14 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کل ہم نے کھول کے پورا قرآن اس بات میں کئی جگہوں پہ بتایا اللہ نے کہ ایک اللہ سب سے پہلا درجے اللہ کا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد والدین کا ہے۔ اور شکر کے اعتبار سے والدین کے بعد اللہ کے بعد والدین کا شکر ہے۔ یہ محبت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ انسان والدین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کیوں بڑھ کر ہیں؟ بتائیں مجھے، سوال کا جواب دیں جلدی بتائیں۔ ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اللہ کی ہدایت انہی کے ذریعے سے پہنچی ہے ہم تک۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا وہ بات 100% ٹھیک نہیں ہے۔ سر جیسے یہ آپ نے اللہ تعالیٰ آپ ہمارا بات سنیں میری، انبیاء نمونہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ انبیاء کس کی بات بتا رہے ہوتے ہیں؟
اللہ پاک کی. تو اللہ پھر تعالیٰ اس کا اللہ انکار پاک. کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا کہ نبی کا انکار خود اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. تو والدین، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ شرک کے لیے بھی کہیں تو انسان ہرگز قبول نہ کرے. تو نبی کی ہر بات واجب الاحترام، واجب الاطاعت، اور والدین کی کوئی بات جو شرک کے حوالے سے ہو وہ واجب الاطاعت ہرگز نہیں ہے. یہ ہے وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والدین سے زیادہ ہونی چاہیے. اس نقطے کو نوٹ کر لیں. کوئی سوال یہاں پر؟ پھر آپ دیکھیں نا کیا اللہ تعالیٰ نے والدہ کی احترام اور کس قدر درجہ دیا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کی ماں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا. اور پھر وفصال فی عامین، 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑانے کا پیریڈ لگا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں انشکر لی. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. میرا شکر کرو، والوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ الیہ المصیر. ہاں بالکل ٹھیک. اس طرح پڑھیں ہاں قرآن جی. کہ آنا ہوں. تم نے میرے پاس ہے. اگر تم نے میرا شکر ادا نہ کیا، والدین کا شکر ادا نہ کیا، اور جس کی وجہ یہ ہے وجوہات بھی بتا دی، پھر آنا تم نے میرے پاس ہے. اگر والدین کا اور میرا شکر کا حق ادا کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، ایسی ابدی دائمی بے مثال اور زوال کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے نافرمانیاں کی، کاش ہم اپنے اولادوں کو یہ بات نشین کرا سکیں، اگر تم نے والدین کی نافرمانیاں کی اور ان کا شکر نہ ادا کیا، ان کا ادب نہ کیا، تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہو. یہ تھی آپ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں بڑا صاف بتا دیا ہوا، ان جاہدک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. تو اگر وہ تمہیں کہیں، بڑی زور لگائیں، تم پر دباؤ ڈالیں، جاہدہ کا مطلب ہے تمہارے پر دباؤ ڈالیں کہ تم شرک کرو، تو تم کبھی شرک نہ کرنا، اس کا تمہیں علم نہیں. یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت سے. قرآن و سنت سے. اور اللہ کہتے ہیں اس بات میں فلا تطعہما، پھر ان کا کبھی تم ان کی پیروی نہ کرنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن جہاں تک دنیا میں ان سے تعلق اور ان کے خیال رکھنے کا، شکر کرنے کا، اس کو معروف طریقے پر آپ نے کرنا ہے. لیکن شرک کی بات ہرگز نہیں ماننی. اور لیکن رام معاملہ کہ میرے معاملے میں تم نے کیا کرنا ہے، میری اطاعت کے معاملے میں کیا کرنا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو تم ان لوگوں کی اتباع کرنا جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کون کرتا ہے؟ انبیاء. 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 اور انبیاء میں بھی نمونہ کون ہے؟ نبی محمد صلی کریم اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. ہاں، یہ ذرا ایک ایک چیز کو کھلی طرح سمجھیں. پھر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں وہاں بھی دھمکی تھی نا 14 کے بعد، الی المصیر، اور یہاں کا ثم ان مرجعکم، پھر تم نے لوٹنا میرے پاس ہی ہے. فَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں ضرور آگاہ کروں گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں خوب آگاہ کرے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا؟ ہمارے اعمال نامے دکھا کر. بالکل وہ قیامت کی. علیم اور خبیر ہے. اس نے ایسا اعمال نامہ تیار کرا رکھا ہے کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا. کل میں نے تفصیل بتائی ہیں آپ کو. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ عین اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس لیے کہ وہ صاحب حکمت ہیں، اور حکمت انسان کو دین سکھاتا ہے. وہ دین پر خود بھی عمل کرتے ہیں،
اور کس طرح اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے مثال ہے۔ کوئی سوال آیت 15 تک؟ اب یہ ایک آج مثال ہے نا ہم لوگوں کو سب کے لیے کہ کیسی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے نا۔ یہ بالکل کس طرح دیکھیں نا، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ لقمان کے نام سے پوری چیزیں تفصیل سے بتا دی ہیں۔ اب میں اور آپ اس کو پڑھ کے سمجھ کے جب اس پر عمل کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ یہ قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ایک بات بالکل سامنے رکھیں کہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت کو پوری طرح فالو کریں۔ اچھا، اب سنیں، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 آج شروع کرنی ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ترجمے کے بعد جو سوال میں کروں گا۔ اللہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ کسی چٹان میں نہ ہو، چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں چھپی ہو، یات بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے پہلے تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہ کوئی چیز چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر، باریک سے باریک چیز کیوں نہ ہو، کسی چٹان میں اندر ہو، کسی آسمانوں پر ہو، زمین میں ہو، کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اس کو ضرور نکال لائے گا۔ قیامت والے دن سر جی، قیامت والے دن اللہ بالکل تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا۔ ان سر اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، العزیز بھی ہے، تمام طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہاں، یہ تو ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ بھی لیکن کہ جو چیزیں ہمیں چھپی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اللہ کے لیے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو اندھیرا ہے یا جو بھی ہے اس کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کیا میں اور آپ اسی طرح کا کہ اللہ تعالیٰ کے آخرت میں جو ہماری کوئی چیز کہیں باریک سے باریک ہوگی، ہم نے بری نظر سے جھانکا ہوگا، اللہ کو وہ پتہ ہے، وہ اللہ سامنے لے آئے گا۔ یہ آیتیں مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں، اور آپ کو حضرت لقمان کی اس نصیحت کا صاف مطلب یہ ہے کہ بندے ہوش سے زندگی گزار، تو نے ذرا بھی بدعملی کی تو وہ رب تمہیں کس طرح آخرت میں تمہاری چیزوں سے واقف ہے، اور کس طرح اس کی قدرت ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، زمینوں میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔ یہ یقین مانیں، اگر یہ ہم ان باتوں میں آخرت کے اس اللہ کے اس علم، اس کے خبیر ہونے کا اور اس ہر چیز کو حاضر کر دینے کا تصور ہوتا، تو آج کا مسلمان اور بالخصوص یہ آپ کے ججز اور اسٹیبلشمنٹ یہ حرکتیں ہرگز نہ کرتی۔ جی سر، یقین میں کمی آگے ہے۔ آگے ذرا بات دیکھیں، آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان ساری چیزیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں کہ رائی کے برابر بھی ہو اور کہیں بھی چھپا ہوا اللہ لے آئے گا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صفت بالکل اس سے کنیکٹڈ آتی ہے۔ صفت کیا آئی ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ اللہ جو ہے وہ بڑا باریک بین ہے، چیزوں کو بالکل مائکرو ڈیٹیل میں جانتا ہے، اور خبیر کہ وہ ہر آن اور ہر لمحہ باخبر ہے۔ یہ یاد رکھے، کیسی آیت ہے، اور کیسا مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں دنیا میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کام کروں۔ کیوں؟ میرا رب تو کچھ دن معمولی سی بھی چیز ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔
سر دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ کی جو ہے نا بڑائی اس میں اسی ایک آیت میں، ان اللہ لطیف خبیر، وہ تو ہماری کہ وہ نیتوں سے بھی واقف ہوتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور. اچھا، اب اس کے برابر جو آیت ہے نا، اس کی جو تشریح میں لا سکتے ہیں وہ ہے زلزال کی سورہ 7 اور 8. کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیسی تفسیر ہے قرآن سے کہ اگر اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر اس نے ذرا برابر بھی برائی وہ کی ہوگی تو وہ وہاں دیکھ لے گا. ادھر آؤ بھائی، دیکھا آپ نے کس قدر رب کی باریک بینی کا، اور میں اور آپ کبھی دنیا میں یہ سارے اٹھا کر رہیں گے. سبحان اللہ سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ ذرا ان نصیحتوں پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 17 میں یا بنیا، دیکھیں سر آیت 17 کرنی ہے. میں 17 ہی پڑھ رہا ہوں. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. دیکھیں نصیحت میں سب سے پہلے کس طرح پکارتے ہیں. اقیم الصلاۃ، پہلا کام کیا کر؟ نماز قائم کر. دیکھیں کتنی تاکید ہے، کتنی اس حوالے سے میں نے آپ کو پوری کہ اقامت صلاۃ، ہماری نماز اقامت صلاۃ اس وقت ہوتی ہے جب ہم سارے ظاہری اور باطنی آداب میں نے لکھوا دیے ہیں، آپ کو بتا دیے ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ اپنی نماز کو اقامت صلاۃ بنانا. قرآن میں اقامت صلاۃ ہی کا حکم آیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں. ہم تو صرف ادھر نماز پڑھی. یہ نماز کیسی ہے جو آپ کو برائیوں سے نہیں روکتی. سر جی اللہ جزاک اللہ. میں کھڑی ہوتی ہوں نا نماز پہ تو مجھے فوراً یہ آپ کی بات یاد آ جاتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسی طرح لفظ ادا کروں. الحمدللہ. جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یہی نماز آپ کو سیدھے رکھے ہوئے ہے، یقین مانیں. کیوں؟ آپ اس نماز میں جو پڑھتے ہیں، پڑھ سمجھتے ہیں دیکھیں نا، ایک بات پہ ہی غور کریں آپ. اللہ اکبر کا کہ جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں ہم پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں اگر واقعی اقامت صلاۃ. بے شک. آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. جھک کے کہتے ہیں کہ میں جی اس عظیم رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں، سبحان. رکوع میں ہوں. اور جب آپ سجدے میں، جو سب سے ایسی حالت ہوتی ہے جو عاجزی کی انتہا ہے، کہ آدمی ناک اور ماتھا زمین پہ رکھ کے، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے، اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ سبحان رب. ربی اللہ. اللہ اکبر. کبھی سوچیں تو صحیح کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور کس کیفیت میں ہوں، اور میرا رب کی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس رب کے کیا مقام و مرتبے. سر جی اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. بالکل. دیکھیں شریعت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو، جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اولڈ ایج میں یہ مسئلے ہوتے ہیں، اور آپ کا سکون ضروری ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر اگر آپ کا سر چکراتا ہے اور آپ کو پڑھنے میں، کھڑے ہونے میں دقت ہے، ضرور بیٹھ کے پڑھیں، تاکہ نماز کی وہ جو توجہ ضروری ہے وہ آپ کی اسی وقت ہوگی جب آپ نماز پوری طرح ادائیگی کر رہے ہیں. اور اگر بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو بے شک لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر بیٹھے جزاک اللہ اتنا خیر بیمار سر. ہے آدمی تو رب کے کرم دیکھیں. اچھا، اب سنیں، پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ اقیم الصلاۃ. اور دوسری کیا حکم دیا ہے؟ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو. اچھا، یہ نیکی کا حکم دینے کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں نا. سر معاشرے میں سکون ہوتا ہے، برائیاں. نہیں 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 نہیں، بڑے غور سے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے
کہ کیا ہوتا ہے؟ برائی کے بارے میں منع کرو. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی یار انسان کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن ڈاکٹر المنکر کریں آپ، ڈاکٹر صاحبہ اور ذرا اسی سے سوچا اسکول کریں، ہوگا. اللہ نے کتنا بڑا دماغ دیا آپ کو، آپ نے میڈیکل کیا ہے. یار یہاں والدی ایک اب چپ رہیں، الٹی سیدھی باتوں ڈھیر ساری مت کیا کریں. جب نہیں سمجھ آتی تو سنا کریں، سن کے سمجھا کریں، پھر سوال کریں. امر بالمعروف کرنے سے آدمی سب سے پہلے جب حکم دیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیا میں خود بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو امر بالمعروف کی ڈیوٹی دینے والا خود اس پر عمل کرتا ہے، پھر ہی وہ حکم اس کا دینے کا حق بنتا ہے اور وہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا امر بالمعروف کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہے کہ اس امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے سے پہلے وہ نیکی میں خود کرتا ہوں، کر کے اور پھر جب حکم دیتا ہوں تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے. یہ ہے اس کا فائدہ. اور پھر آگے فرمایا، اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میری ذات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ پتہ نہیں ادھر ادھر کے فلسفے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں. بھئی قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھے حکم سر دے اور مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے. حکم دینے سے پہلے آپ کو خود نیکی کا پابند ہونا پڑے گا. آپ کو جب فائدے پہنچیں گے تو آپ کہیں گے کہ مجھے دوسروں کو ضرور بتانا چاہیے. اس کے بعد کہا جی سر ٹھیک ہے بالکل. انہا عن المنکر، اور برائی سے روکو. اس وقت آپ حکم دیں گے جب آپ خود برائی سے رک چکے ہوں گے، اور اسی وقت آپ کا یہ حکم جو ہے وہ بہت ہی صحیح حکم ہوگا. پہلا حکم تھا اقیم الصلاۃ، دوسرا تھا افیکٹو امر بالمعروف، تیسرا تھا نہی عن المنکر، اور چوتھا ہے وصبر علی ما اصابک. جو مصیبت تجھے پہنچے، کیونکہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر. یہ چار کام جو ہے نا، اب آپ دیکھ لیں دین کا نچوڑ ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں. یہ چار کام جو کر لینا، اس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں بتا دیں کہ نیکی کرنی نہیں ہے، نیکی کر کے اس کا حکم بھی دینا ہے. برائی سے بچنا صرف نہیں ہے، برائی سے بچ کر برائیوں دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے. اور نماز آپ کے لیے سب سے اعلیٰ کام ہے جو آپ کو ہر روز 5 وقت یاد دلائے گی. اور یہ کام بڑے دل گردے کے ہیں. اس کی کتنی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن کا طالب علم جو ہے وہ ان چار باتوں کو تو پلے باندھ لیتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، امر بالمعروف، نہی عن منکر، اور صبر. کیوں؟ جب سب سے پہلے تو اس کو جب امر بالمعروف کہے گا نا، اوہو، آپ کے خاندان کے لوگ ہی آپ کی خبر لے لیں گے. وہاں صبر چاہیے. اور جب برائی سے روکیں تو برے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہاں صبر چاہیے. زندگی میں ہر اچھا کام کرنے کے لیے دیکھیں، آپ ذرا نوٹ فرمایا کریں قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین. جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں پھر اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دو کا اصلاح خلق کے لیے اٹھنا. اصلاح خلق کب ہوگی؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا. تو یہ بڑا صبر کرنا دل گردے کا کام ہے، اور یہ اگر نہیں ہوگا تو انسان کبھی بھی یہ دو کام نہیں کر سکے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اچھا، کیا بات ہے حضرت لقمان کی. اپنے بیٹے کو آیت نمبر 18 میں کہتے ہیں، کوئی سوال آیت 17 کے بارے میں؟ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. پہلا کام یہ کر جی لوگوں، تساعر یہ صاعر، 18 تصاعر خدك للناس.
لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، یا لوگوں سے بے رخی تکبر کی حالت میں بات مت کرو۔ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں، کوئی بات کوئی بندہ تکبر سے حالت میں کہہ رہا ہو، اس کو کبھی بندہ نہیں سنتا۔ اگر آپ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اگر لوگوں کو دعوت دو اصلاح کی، کس کے حوالے سے؟ بالموعظۃ الحسنہ، بہترین نصیحت، ادب، شرافت کے ساتھ۔ تو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں میرے ساتھ، وَلَا تَصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کرنا چل۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کا اللہ سے تعلق بتاتی ہیں۔ جو رب سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ دو چیزیں کبھی بھی نہیں اس میں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، اور وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلے گا۔ وجہ آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جو خود پسند ہو۔ مختال کا مطلب ہے خود پسند، اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں۔ اور دوسرا ہے فخور، فخر کرنے جتانے والا۔ اچھا، اب سب سے پہلے لفظ مختال کے معنی ہے متکبر اور خود پسند۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اپنی ذات پسند ہے، اپنا اخلاق، اپنے معامل، چاہے وہ متکبری کیوں نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کو اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ انسان جب تک اللہ کا بندہ جب بنتا ہے، جب انسان اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق یہ چیزیں کرتا ہے، تو اس میں تکبر اور خود پسندی نہیں آ سکتی۔ خود پسند آدمی جو ہے، مجھے بتائیں، وہ جب اپنے آپ ہی کو پسند کرتا ہے، اس کو کوئی پسند ہی نہیں ہے، تو اس کو اچھی بات اللہ اور رسول کی کیسے پسند آئے گی؟ یہ مختال بہت بری صفت ہے۔ وہ جو ہر وقت میں میرا میری کرتا رہتا ہے وہ مختال ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اپنے سوا کوئی اس سے کوئی اور نظر بھی نہیں آتا۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے، اسی کی بات کرنی چاہیے، انہی کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو مختالن تو یہ ہو گیا کہ جس کو اپنی دولت، اقتدار، قیادت، علم اور ہنر کی بنا پر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور دولت ہو، قیادت ہو، علم ہو، ہنر ہو، کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رب اللہ کریم۔ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس کو تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ سر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ 2% ان کے پاس آ گئے ہیں تو وہ غرور اور تکبر سے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کے سوا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسی لیے یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے لوگ کس طرح اللہ کتنی بڑی نفرت کرتے ہیں ان کو۔ یہ تو ہوگا مختالن۔ اور فخور کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ فخر جو ہے یعنی کہ اپنے آپ پہ ناز فخر کرتے ہیں۔ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے سر۔ تکبر دیکھیں، یعنی کہ کرنا۔ ہاں، فخر کرنے والا، فخر کس پر؟ اپنے مال، دولت، اپنے عہدے، اپنی ان تمام چیزوں پر کہ کمال ہے، میں تو سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں جج ہوں، میں جرنیل ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے یہ بتایا ہے۔ فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، جھکنے کی چیز ہے۔ حضور میں نبی بہت خوبصورت پلیز، جب میں بول رہا ہوں تو بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سید القوم خادمہم، کیا بات کہی ہے۔ جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا، وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسان کو انسانیت سکھاتے ہیں۔ لہذا سر جی عربی بولیے گا پلیز۔
جی सैयदन अरबी बोलिएगा प्लीज इसकी हाँ, वजह से। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादम होता है। जितना आपको अल्लाह ताला शुक्र करते हैं ना, नवाजता है। आज आप देखें, कभी गौर करें, इस बदबख्ती का नतीजा ये है कि हमारे हुक्मरान मुस्लिम दुनिया के अपने कौमों के लिए जालिम और अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आप सऊदी अरब के किंग को देखें, वो कहता है मैं इतने लाख डॉलर इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका में, और क्या हो रहा है गजा में। अगर हमारे अंदर ईमानी गैरत होती और हम इन चीज़ों को समझते तो आज हम इस हाल में हरगिज़ ना होते। तो ये फ़ख्र और तकब्बुर कितनी बुरी बात है। कुरान आपके सामने है, और आप इंसानों में देख लें, नामुनहाद मुसलमानों में देख लें, आप जजेस में देख लें, और फिर रब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, आपने देखा है क्या हशर हुआ है चीफ जस्टिस का, वो जी अपनी सर। शक्ल बदलने पे मजबूर है, छोड़ते लोग फिर भी उसको नहीं है। नवाज शरीफ घर के पीछे दरवाजे से दाखिल होता है लंदन में, और आपने देखा कि उसका हशर क्या लोगों ने किया। तो रब जो है, जिसको मोमिन जो है, उस माशरे में ऐसे लोग नफरत की निगाह से देखे जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनसे नफरत करता है। सर, हमारे मुल्क का कानून तो ये है कि जज और जर्नैल को तो कोई पूछ ही नहीं सकता। हाँ, हजरत उमर और हजरत अली अगर अदालतों में पेश हो सकते हैं तो ये किस बाप की बूटी हैं, ये तो उनके जी खाके पा के सर। बराबर भी नहीं है। जी सर। मेरा सवाल है कि फख्र में और गुरूर में क्या फर्क है? देखिए, एक है जो मुख्तालन है ना, पहले आप बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मुख्तालन अपनी जात में है, जो जात में अपनी जात अपने हवाले से, फिर अपनी जात को तकब्बुर का जरिया, मैं अभी आपने कहा मैं हम अपना, तो ये तो है जात का। लेकिन एक है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर, जैसे माल, औलाद, ओहदा, डिग्रियां वगैरह वगैरह, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता किया है, उसके बारे में अगर इंसान तकब्बुर करता है तो वह फख्र है। अब समझ आ गई बात? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, अब हम चलते हैं आयत नंबर 19 पर। तो अल्लाह को क्या मतलूब है, आप देखें। अल्लाह ताला कहते हैं ना, लुकमान को हमने हिकमत दी, कितनी हिकमत की बातें हैं। 19 में कहते हैं वक्सिद फी मशी का, मशी का। मशी का, अपनी चाल में एतदाल अख्तियार करो। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज पस्त रखो। दो काम करो, क्यों? इन्नल अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। अब आपने तो सुनी कम होगी, शहरों में आप रहते हैं, मैंने ये सब चीज़ें देखी और सुनी हैं, और फिर कुरान से पढ़ के उन पर गौर भी किया है। तो हज़रत लुक़मान कहते हैं सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। आप यकीन माने, जब वो गधा हिनहिनाता है ना, आपके पास परिंदों की आवाज़ इतनी सुरीली होती है, लेकिन इतनी भयानक आवाज़ गधे की होती है। तो इसलिए आपने देखा कि हज़रत लुकमान को जब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि वो बड़े हिकमत वाले हैं, तो कितनी हिकमत की बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने। तो वाक़सिद फ़ी मशी का तवाज़ु और फ़रोतनी की तालीम है कि इंसान आजिज़ी से चले। और फिर दूसरी बात कि बात करे तो बड़े धीमे लहजे में, अच्छे लहजे में, ताकि भली बात जो है वो इंसान को, भली या बात
भलाई से का हुक्म दे रहा हो या बुराई से रोक रहा हो, सुनने वाला उस पर गौर करे। अच्छा, जी, आवाज के बारे में सवाल है सर कि जी जैसे माएँ अपने बच्चों को ऊंची आवाज से डांट लेती हैं और कभी उस समय आकर वो आवाज जो ऐसी निकल आती है, वो भी इसी में आएगा? आप क्या बात कर रहे हैं? जब बच्चों को माँ का फर्ज है कि जब वो बुराई करें तो वो अपनी नफरत का इजहार करें, नेकी करें तो उनको शाबाश दें। ये उनकी तरबियत के लिए जरूरी है। सर, गलत ऊंची आवाज औरत की जो घर से बाहर जाए वो समझे इसी तरह की है। नहीं, बहुत प्यारी सर बात है। हम छोटे थे ना, बहुत छोटे, तो मेरे अब्बू मुझे अब याद आ गए इस आयत से कि वो हमें यही कहते थे कि चलने में भी कहते थे कि आहिस्ता चलो और बोलने में भी कहते थे कि आहिस्ता बोलो। तो तरबियत कितना असर रखती है इंसान के लिए आप कि उनके लिए दुआएं करें, ये उन्हीं का सदका है कि उन्होंने आपको बचपन में पाला इस तरह है कि आपको कुरान से जोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रब की और अपने वालिदैन की कि हर अगर वो दुआ, हम में से हर आदमी हर नमाज में ये दुआ करे जो कुरान, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी जी सगीरा। जी सर जी, मैं हर नमाज में करती हूँ 3 दफा। ये चीज जो है, ये जो बचपन में उन्होंने आपको अगर दीन पे चलाया है, तो ये फिर आपका इतना कीमती असासा होता है कि आप कभी उससे छोड़ छोड़ सकते ही नहीं है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनके इतने बड़े एहसान हैं कि हम अगर उसकी पैरवी करेंगे तो आज उनकी मौत के बाद अल्लाह ताला उनके दर्जे भी बढ़ाएगा। जब बेशक ऐसे वालिदैन के लिए नेक औलाद दुआएं करती है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान कहेगा, या अल्लाह, मैं तो अपने अमाल की वजह से इस इतनी जन्नत के दर्जे का तो मुस्तहिक नहीं था। तो अल्लाह फरमाएगा, ये तेरी औलाद की दुआओं का नतीजा है। बेशक, सुभान अल्लाह सर, उनकी मौत भी ऐसी हुई, जुमेरात की रात, जुम्मे के साथ जनाजा और 21वां रोजा। बस रब अपने बंदों को इसी तरह नवाजता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आ जाएं आयत नंबर 20 पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कितना इंसान को अल्लाह ताला कहता है कि गौर तो कर, अकल तुम्हें दी है। अलम तरो, क्या तूने कभी गौर किया है, क्या तुम देखते नहीं हो, अन अल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमान की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। हवाएं हमारी खिदमत कर रही हैं ना, चांद और सूरज हमारे खिदमत कर रहे हैं। कोई चीज अल्लाह ने जो पैदा की है फजूल पैदा नहीं की, लेकिन हर चीज इंसान को फायदा पहुंचा रही है, उसकी खिदमत पे लगी हुई है। कभी आप देख सोचें, गौर करें, किसका करम है कि हर चीज देखे ना। आप अगर अल्लाह के साथ अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला आपके लिए नाफे बना देता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो यही चीजें, हवाएं तूफान बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने तो मुसख्खर कर दिया, खिदमत पे लगा दिया। अगर इंसान इनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करके उसका शुक्र अदा करे, तो फिर अल्लाह ताला कभी उसको उन मुसीबतों से दो चार नहीं करेगा, उन अजाबों से दो चार नहीं करेगा। लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो अल्लाह ताला अजाब भेज के उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि ज़मीन फिर उस अजाब की, उस उन करतूतों की वजह से खुशकी और तरी भर जाती है ज़मीन पर। पहली बात कि उसने हर चीज़ को मुसख्खर कर दिया। फिर फरमाया, व अस्बग़ अलैकुम नेमतन ज़ाहिरतन व बातिनतन, और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। ये छुपी नेमतें क्या हैं भला, जल्दी बताएं भाई, जारी तो समझ आती हैं। हमारे एक जिस्म के अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं बेहतरीन तरीके से, वो भी हैं। सर क्या जी, मतलब? जमीन के अंदर जितने खजाने मुतपन्न हैं, हाँ जो जी, जो अमाल जिस्म के अंदर की नेमतें हमारी सारी।
ये जो कहा है ना आसमान और जमीन को मुसख्खर कर दिया, ये भी तो हमें हमें इसका इल्म नहीं होता, और ये हमारे लिए मुसख्खर कर दी गई हैं, ये भी बातनी नेमत है। नेमत की मैं बात कर रहा हूं, आप सवाल को समझें और उसके मुताबिक जवाब दें, उल्टा सीधा इधर उधर का जवाब मत दें। बातनी नेमतें कौन सी हैं अल्लाह की? हिदायत, कुरान और सुबह। आदमियात और जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार खजाने रखे हैं। एक बात सुने तो बहुत अल्लाह गौर। ताला ने सर जी उसकी हिफाजत के लिए भी बहुत सी ऐसी चीजें मुकर्रर कर दी, जैसे फरिश्ते हमारी हिफाजत पर मुकर्रर हैं, लेकिन वो बातिन में हमें बातनी नजर नहीं आते। बसीरत। बातनी नेमत सबसे बड़ी नेमत हिदायत है, सबसे बड़ी नेमत। और वो आपका दिली मामला है, कल्बी मामला है, जिससे आप बातन में अल्लाह ने अगर वो रोशनी रख दी है ईमान की, तो इंसान पूरी जिंदगी उसी रोशनी में जब सफर करता है तो वो जन्नत में पहुंच जाता है। सबसे बड़ी बातनी नेमत। बाकी तो उसका नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, अखलाक, उस बातनी नेमत जो दिल में हमारे है, जिस नेमत को ईमान की शक्ल में हमारे अंदर मौजूद है, ये उसका इजहार है। और ईमान बातनी नेमत है। अब वो अल्लाह जिसने हर चीज़ हमारी खिदमत के लिए मुसख्खर कर दी ज़मीनों आसमान में, और ज़ाहिरी और बातनी नेमतों की इंतहा कर दी, अल्लाह गुला कर रहे हैं, वमिनन नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म। उसी अल्लाह के बारे में लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं, सवाल करते हैं, कहाँ है अल्लाह, दिखाओ ना मुझे, नाउज़ुबिल्लाह। बगैर इल्म, बगैर किसी इल्म के। अगर उनको कुरान और सुन्नत का इल्म होता तो वो कभी सवाल ना करते। अब वो जो झगड़े कर रहे हैं वो इसलिए कि उनके पास हकीकी इल्म जो अल्लाह ने उसको पैदा करके नेमतें इतनी सारी दे दी, उसके साथ उसने फितरत भी ठीक बनाई, फिर कुरान और सुन्नत, नबी और कुरान किताबें भेज दी, ताकि वो उस इल्म की बुनियाद पर हक को पहचान कर जिंदगी गुजारे। तो ना तो उसके पास इल्म है, वला हुदन, ना उसके पास कोई हिदायत है, वला किताब मुनीर, ना कोई वो रोशन किताब जिसकी आयत जैसे कुरान है। अगर इसका हमें इल्म हो जाए तो तीन चीज़ों, बगैर इल्म का मतलब है कि ना उसके पास हिदायत, ना उसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको सबको इस कुरान और सुन्नत के इल्म की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम इस कुरान को समझ के पढ़ें, गौर व फिक्र करें, तो आपने अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे सर, इसी आमीन। तरह समझने। अच्छा, अब आ जाएं आयत नंबर 21 पर। अल्लाह ने इस बताया ना कि मैंने नेमतें भी तमाम कर दी, हर चीज़ मुसख्खर भी कर दी, और कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद इंसानों का हाल देख रहे हैं आप। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उस अल्लाह, यहाँ इत्तबिऊ किसने नाजिल किया है, वो जो इसकी सिफात आई हैं, मा अंज़लल्लाहु जो उसने नाजिल किया है। कालू, तो जवाब क्या देते हैं, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, तो कहते हैं हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। ये इंसान की एक बड़ी कमज़ोरी है, वो जो बाप दादा की गलत कारियाँ उनकी, फिर इनका उसको फॉलो करके उन्हीं गलत कारियों में मुलव्वस होना, ये अपनी फितरत को मसख कर देते हैं। और फिर अम्बिया से भी कहते हैं कि हम तो अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, नाउज़ु बिल्लाह। हालांकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर है। अगर आप आबा व अजदाद की रसूम पे चलें तो हिंदुओं को देख लें, काफरों को देख लें, नामुनिहाद मुसलमानों को देख लें, लेकिन जब वो अल्लाह के कहने पे चले तो मदीने की रियासत देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लें, सहाबा और साहबियात का ज़माना देख लें, खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें। कुरान कितना खोल के बताता है। आगे देखें, अल्लाह फरमाते हैं, अवलौ कान शैतान यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर,
خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو، تو اللہ اور رسول کے راستے کو چھوڑ کر شیطان اور آباء و اجداد کے راستے پر چلنا گویا یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچنا ہے، جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اگر انسان نے اپنے آباء و اجداد کی رسوم جو خلاف شرع ہیں ان پر عمل کیا تو گویا وہ عذاب سعیر میں پہنچنے والا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا۔ قرآن یہ بات کئی مقامات پہ کہتا ہے۔ اچھا، اب ذرا آ جائیے آیت 22 پر۔ کبھی قرآن سے تشریح کریں نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا اور قرآن کی حقانیت واضح ہوتی چلی جائے گی اور ایمان آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہ یسلم کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں سر اللہ کے حوالے کر دے جو اپنے کیا آپ مطلب؟ اللہ، آپ نے بالکل ترجمہ ٹھیک کیا۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سر اللہ کے تسلیم حکم کے ہونا چاہتا مطابق ہے۔ اپنے آپ کو ڈال لینا۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر حکم پر، چاہے وہ عقائد و ایمانیات کے بارے میں ہو، عبادات کے بارے میں ہو، اخلاق کے بارے میں ہو، شادی نکاح کے بارے میں ہو، صبر و شکر کے بارے میں ہو، تمام چیزوں میں وہ اللہ ہی کے حکم کی پابندی کرے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اچھا، پہلی بات وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دوسری بات کہ وہ محسن کے درجے میں عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر عمل، چاہے ایمان، اخلاق، عبادات، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر چیز کو کرنے میں بہترین انداز میں کرے۔ اور بہترین انداز کا نمونہ کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ صلى الله نبی عليه صلی وسلم۔ اللہ نبی علیہ پاک۔ وآلہ وسلم، لقد بالکل كان آپ نے لكم ٹھیک کہا۔ تو لہٰذا پہلی بات کہ اللہ کے حوالے کر دے اور عمل احسان کے درجے میں کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ اب اللہ کہتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ یہ بھروسے کے قابل سہارا کون دو کام کرے؟ اللہ کے، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے اور احسان کے درجے میں عمل کرے، تو پھر اس نے گویا وہ سہارا پکڑا جو دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ بڑی زبردست بات ہے یہ دو، جو میں یسلم وجہہ الی اللہ نمبر 1 اور نمبر 2 وہو محسن۔ سر جی اس کے ساتھ ہی آپ نے لکھائی ہوئی ہے آیت سورہ بقرہ کی 256 آیت۔ ہائے ہائے، کیا بات کی آپ نے، میں بالکل وہی بتانے والا تھا کہ وہاں بھی کہا وَمَن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ أمريكا۔ پہلے نمبر پہ نفس ہے سر، انڈیا۔ امریکہ میں کو بنایا۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ کا نفس جو ہے حکومت ہے۔ سب سے بڑا طاغوت امریکہ ہے آج کا۔ کیوں؟ یہود کبھی بھی وہ حرکتیں نہ کرتے جو آج وہ کر رہے ہیں، بالکل اخلاق، اور آج بھی آپ دیکھیں پوری طرح ٹرمپ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ سارے مسلمان طلبہ جو وہاں فلسطینی تھے، جنہوں نے حصہ لیا وہاں مظاہروں میں، ان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ بالکل سر، ان کے پاس حالانکہ گرین کارڈ بھی تھے۔ ہاں، لیکن یہ دیکھیں، یہ طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑا اس وقت طاغوت جو ہے نا، وہ نیتن ہاؤ اور امریکہ ہے۔ بالکل سر۔
اب یہ اب آج 256 اللہ کی مارے بات ان کر رہا ہوں. دونوں کو سر. آپ پلیز آپ میری بات سنیں. اب اللہ کہتے ہیں فَمَن یکفر بالطاغوت، جو اس طاغوت کا انکار کرے. ہائے ہائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ پلیز بِالْعُرْوَةِ پلیز اتنی بات پہ پہلے اچھی طرح غور کریں کہ آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران جو ہیں وہ اس طاغوت کو فالو کر رہے ہیں. انکار تو دور کی بات ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے دنیا اسلام کے سارے حکمران. اگر کوئی شبہ ہے تو مجھے سوال کریں آپ. یوں کہیے پہلے کہ بغیر حکمران پہلے طاغوت کا انکار ہے. یہاں دیکھیں وَمَن یکفر بالطاغوت، اس کے بعد آئے وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ پر ایمان، اللہ پکا پکا سچا ایمان، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا. اگر یہ ہے تو پھر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط سہارا پکڑا، وہ سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. لن انفصام لہا. اللہ اکبر، کتنی برحق بات ہے میرے رب کی. یہ آیت 256 ہے، میں نے آپ کو لکھوائی ہوئی ہے. اور یہ آج کی آیت 22 جو ابھی ہم نے مطالعے کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ ومحسنا، یہ بالکل اس فَمَن یکفر بالطاغوت کا ایکیولنٹ ہے. اور پھر وَیُؤْمِن بِاللَّہ، وہاں کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور یہاں بھی کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. دونوں کو بڑی اچھی طرح غور سے پڑھیے، سمجھیے. قرآن کی عظمتیں آپ کے سامنے کھلیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی مضبوط سہارے عروۃ الوثقی کا سہارا پکڑنے والا بنائے. تو اس پر غور کیجئے. اور آج ہم اس آیت 22 پر جو ہم نے ابھی ختم کی ہے، کوئی سوال ہو 22 تک ضرور پوچھیں، اور دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہماری ہدایت، ہماری تربیت، کتنی پیاری آیات ہیں کہ سر جی یہ چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں نہ پکڑا عروۃ الوثقی کو، تو پھر لوٹنا تم نے سارے کاموں کا جو انجام ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ عروۃ الوثقی کو پکڑے. اور اس پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں آیات آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے ہم اگر پہلی آیت تو فَمَن یکفر بالطاغوت. اچھا، یہ فَمَن یکفر بالطاغوت کا کہاں جو روز کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا کس کے لیے ہے؟ طاغوت کے لیے سر. تمام کے تمام معبودان باطل کی نفی. طاغوت کے انکار کے لیے. طاغوت کے انکار لا، یہ فَمَن یکفر بالطاغوت کا مطلب لا ہے. غور کریں، سوچیں، سمجھیں. ہاں جی. وہاں بھی کہا لا، کوئی معبود نہیں ہے. انکار ہے ہر طاغوت کا. لا کا مطلب لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد ہے اللہ پر ایمان. آپ کلمہ پڑھ کے اگر ہم آج میں اور آپ یا مندرجہ دور کا مسلمان اگر اس نے طاغوت کا اس طرح اس کے در پر سجدہ کیا، امریکہ کے جس طرح کر رہے ہیں ہمارے حکمران، تو آپ سوچ لیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جی سر، اندھیروں میں ہی رہیں گے پھر. پھر اس کی تائید اور نصرت نہیں ہوگی، اس کی لعنتیں ہوں گی، اس کی رحمتوں سے دور. آپ نے طاغوت کا سہارا پکڑا، یہ طاغوت کسی وقت بھی آپ کو لے کے کھڈ میں گر جائے گا. جس طرح فرعون اور آج کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا ہے اور ان کو عبرت بنا کے چھوڑا ہے. یہ تھی آیت نمبر 22. اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، قرآن کے مفہوم کو سمجھیں.
اور اس مفہوم کو اپنے ذہن نشین کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ہے جو آپ کے اندر وہ، ایک تو آپ عروۃ الوثقی مضبوط سہارے کو پکڑیں گے، دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دے گا، تیسرا دنیا اور آخرت دونوں بڑی خوشگوار ہوں گی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو آیت نمبر 18 میں سب سے پہلا لفظ ہے ولا تسعر، اس کا مطلب اس بات. خدک للناس. جی جی. ہاں اچھا، تکبر سے آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ باڈی لینگویج ہے انسان کی، وہ گالوں کو پھلا کے بات کرتا ہے. تو ولا تصائر خدک، اپنے جو گال ہے نا اس کو پھلا کر بات نہ کرو. یہ انسان کی حالت ہوتی ہے، جسمانی حالت، جب وہ تکبر سے بات کرتا ہے. لیکن جب وہ شرافت سے، ہم محبت اور ہمدردی سے بات کرتا ہے تو وہ گال نہیں پھلاتا، وہ پوری سنجیدگی سے بات کرتا ہے، سننے والا اس پر اثر لیتا ہے. اور جب وہ گال پھلا کر اور تکبر سے بات کرتا ہے تو آدمی اس اچھی بات کو بھی نفرت سے دیکھتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی تو ضرور سوال کریں. جب موقع ہوتا ہے تو سوال کیا کریں، بے موقع مت بولا کریں. دیکھیں نا، آپ اس وقت 56 سے زائد آدمی ہیں، اگر آپ کو میں سے ہر بات کرنا شروع کر دے تو پھر کلاس ممکن نہیں ہوتی. تو اس لیے مائنڈ نہ کریں. میرا فرض ہے کہ میں کلاس کا ڈسپلن رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے بھی قرآن و سنت سے باہر نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر جی وہ ثم جو ایک آمین. پیج آپ جی سر بھیجتے جی، ہیں میں تو ایک بات اللہ پوچھنا چاہ پاک رہی آپ کو بہت جزائے خیر دے سر، بہت زیادہ، بہت ہی آمین. خوش ہو جائے اللہ پاک آپ سے. آمین آمین. ہم سر سب جی، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی. جی حکم. سر یہ ابھی ہم نے جیسے پڑھا شروع میں ہی والدین کے حقوق کا، کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. تو جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں والدین جو ہیں اپنے بچوں کو کوئی کسی قسم کی تربیت نہیں کر رہے، کوئی اچھا برا نہیں بھلا نہیں بتا رہے. تو اس میں اس طرح کے والدین بلکہ الٹا اپوزٹ طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے والدین کے لیے پھر کیا ان کا ہوگا؟ اچھا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عقل، صلاحیتیں، ذہانت سب کچھ دی ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا، قرآن بھی بھیج دیا، اور آپ کے اور میرے سامنے ہے. تو چاہے میرے والدین نے تربیت نہیں بھی کی تو کیا میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ میں حق کی تلاش میں ایمان لے آؤں؟ بتائیں مجھے. اللہ جی نے سر بالکل ہے، تو اگر لیکن میں میں ایمان لے آیا تو میں ان والدین کی بھی جنہوں نے مجھے تربیت نہیں کی، ان کا شکر بھی میرے اوپر لازم ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام. پہلے بات پوری سنیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح مت بولا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارا، سورہ تحریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اولادوں کو جہنم سے بچاؤ. تو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو اپنی اولادوں کی تربیت آپ پر فرض ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کریں. نہیں کریں گے، دنیا میں ان کا ہر برا عمل آپ کے لیے وہاں آپ کے کھاتے میں ایڈ ہوگا. اور اگر نیک تربیت کی ہے، آپ نے ان کے سامنے بہترین نمونہ پیش کیا ہے، وہ بہترین دنیا میں عمل کر رہے ہیں، ہر نیکی کا حصہ آپ کو بھی ملے گا. تو یہ اس کی اہمیت اور اس اولاد کی تربیت جو ہے بے انتہا ضروری ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو مجھے اپنی اولاد بڑی عزیز ہے، کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلیں؟ بتائیں مجھے. سر نہیں بالکل بھی سر، نہیں. کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ ہم ان کی تربیت کریں تاکہ یہ دنیا میں اچھے اعمال کریں. عقل بالکل اگر وہی کے تابع ہے نا تو ایسے فیصلے کرے گی جو خود اس عقل کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور معاشرے کے لیے بھی ہر لحاظ سے.
تو قرآن جو نظام پیش کرتا ہے دین اسلام کا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً یہ دین ہر پہلو سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی سر، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح جیسے ہم لوگوں کو آپ سمجھاتے ہیں، اللہ پاک ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بس ساتھ دیں ان کا بھی، جو نہیں اللہ ان کا سمجھتے سینہ ہیں یا کھول دے۔ اللہ بالکل راستے کھولے گا، میڈم بات سنیں، انش- اللہ راستے ان کے لیے کھولے گا جو اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانیوں میں مگن ہے، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نے کمال کر دیا، کرم کی انتہا کر دی کہ اس نے ہدایت بھیج دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دی۔ اب ہدایت اس کو ملے گی جو ان کی طرف پورے دنیا سے کٹ کے ان کی طرف راغب ہوگا اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اس کی دنیاوی زندگی اور آخری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جی اللہ نے فرمایا آمین نا ثم والذین آمین۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہاں اللہ نے صاف بتا دیا کہ ہم ضرور بھی ضرور ان ہدایت کو دیں گے، صرف شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص سے سب کچھ سے کٹ کر اللہ کی طرف آ جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک آمین ثم آمین۔ ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے، جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان کو بھی توفیق دے اسی طرح قرآن اور سنت پہ چلنے کی اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، سب کی آمین اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ اللہ پاک جو آمین بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ ان کی پریشانیوں کو دور کرے پروردگار۔